اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یاد کرو جب تمہارے رب نے انسانوں کی صلبوں سے ان کی اولاد کو نکالا، پھر ان سے توحید کا اقرار کروایا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا، کیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اس بات کا اقرار کرا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب اور سچا معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کو اسی فطری توحید پر پیدا کیا، چنانچہ فرمایا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ چنانچہ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی ان کی فطرت میں اپنے رب ہونے، ان کا خالق اور مالک ہونے کا اقرار ان کے اندر ودیت کیا گیا ہے، اپنی ربوبیت کے اسبات کا اقرار کروایا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غیوب میں سے غیب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب نے آدم کی پشت کو چھوا، اس سے وہ تمام روحیں برآمد ہوئیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک پیدا کرنے والا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا اور انہیں ان کے خلاف گواہ ٹھہرایا اور پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے جواب دیا، ہاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، جس نے اس آیت کی تفسیر اس کے مطابق کی، ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا لفظ نہیں، بنی آدم کا لفظ استعمال کیا۔ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا، کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، مگر باطل عقائد کی وجہ سے عقل اور فکر بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اصل فطرت سے ہٹ کر چلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی معرفت ہی فطرت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے کہ جانور کے پورے اعضاء والا جانور پیدا ہوتا ہے، کیا تمہیں ان میں کوئی کٹے ہوئے عضو والا جانور معلوم ہوتا ہے؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم چاہو تو آیت فطرت اللہ التی فطر الناس پڑھ لو، یعنی اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت دین اسلام کو لازم کر لو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے۔
یعنی ہم نے تم سے اقرار کروایا کہ تم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اور ہم نے یہ اقرار اس لیے کرایا کہ کہیں قیامت کے دن تم انکار کر کے یہ نہ کہو کہ ہم پر تو اللہ تعالیٰ کی حجت قائم نہیں ہوگی، اور اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں تھا، بلکہ ہم تو اس سے بالکل غافل تھے۔ آج تمہاری حجت باقی نہیں رہی اور اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر قائم ہو گئی۔ اسی فطری عہد کے بعد اب کوئی فرد قیامت کے دن تک یہ نہیں کہہ سکے گا ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں، یا یہ کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے رہے اس لیے ہمارا مواخذہ کیوں ہو رہا ہے۔ جب ایک فرد کی فطرت پکار کر توحید باری تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ جھکنے یا اس کے علاوہ غیروں کے سامنے جھکنے کا انکار کر رہی ہے، تو قیامت کے دن کسی مشرک اور کافر کے پاس کون سا عذر باقی رہے گا؟ وباللہ توفیق۔ کیا انسان کے لیے عذر مفید ہو سکتا ہے کہ میں غفلت کا شکار ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، پھر رسول بھیجے، کتابیں بھیجی۔ اب کسی انسان کے لیے بات مفید نہیں ہو سکتی کہ میں تو غفلت کا شکار ہو گیا کیونکہ حجت تمام ہو چکی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا؟ یا تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا۔ رب العزت نے توجہ دلائی کہ فطری میثاق کے بعد اب تم یہ حجت پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا، اب ہم سے پہلے وہ اس طریقے پر گامزن تھے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم نے ان کے بعد کی ایک نسل تھے، ہم نے تو ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد تھے۔ أَفَتُهْلِكُونَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تم ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا؟ یعنی کیا آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کی شرک کی وجہ سے ہلاک کریں گے؟ کیا انسان اپنی فطری عہد کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دوری کا راستہ اختیار کر سکتا ہے؟ انسان میں ہدایت اور گمراہی دونوں کی استعداد ہے، اس کو صحیح راستے سے جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین ہٹاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے بندوں کو سیدھا پیدا کیا، اس کے بعد شیاطین آئے اور انہوں نے بندوں کو ان کے دین سے پھیر دیا، پھر ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو حلال تھیں۔ اس کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے شیاطین انسان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس وجہ سے انسان عہد کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دوری کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری صلاحیتوں کی بنیاد پر ذمہ دار ٹھہرایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض فطری صلاحیت پر ہدایت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، اور نہ عقل و فہم کی بنیاد پر اس سے جواب طلب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے رسول بھیجے تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں، اور جو کام کرنے سے عقل اور انسانی کمزوریاں قاصر ہیں وہ کام نصیحت اور تلقین سے ہو جائے، یعنی انسان اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ رسولوں کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سنانا، ان کی فطرت پر چڑھے ہوئے زنگ کو اتارنا، ان کے نفس کا تزکیہ کرنا، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دار و مدار کس پر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری صلاحیت اور عقلی قوت کے کافی ہونے کے باوجود حساب کتاب کا دار و مدار رسالت اور دعوت پر رکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم آیات ایسے ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ رجوع کریں۔ سورۃ الاعراف آیا 174۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے اس سورت کی آیات کو تفصیل سے بیان کیا، اور ہم نے آپ کی قوم سے پہلے کی قوموں کے حالات واضح کیے، کیسے غیر اللہ کی عبادت کرنے، شرک اور کفر کرنے کی وجہ سے انہیں عبرتناک عذاب دیا گیا۔ اسی طرح ہم اپنی آیات آپ کی قوم کے لیے اور دوسروں کے لیے واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کیوں نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے آیات اس لیے اتاری کہ انسان اپنی فطرت پر واپس آ جائے،
تاکہ وہ فطری صلاحیتوں کو کام میں لائے تاکہ یاد دہانی سے ہدایت پائے، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ رجوع کریں، شاید کہ وہ اس چیز کی طرف رجوع کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا ہے، یعنی ایمان، توحید کا اقرار اور میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، شاید کہ وہ اس عہد کی طرف لوٹیں جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اور برائیوں سے باز آ جائیں، شاید کہ وہ شرک اور کفر سے توبہ کر لیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو گمراہوں میں سے ہو گیا۔ سورۃ الاعراف آیہ 175۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو اس شخص کے بارے میں خبر پڑھ کر سنا دو جس نے اپنی آیات کا علم دیا، یعنی کتاب اللہ کا علم دیا اور اس کا ماہر بن گیا۔ نبأ الذی آتیناہ آیاتنا، اور انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں یہ مشہور ہے کہ اسرائیلیوں کا ایک بزرگ تھا مگر اسے نبی کہنا غلط ہے۔ وہ شخص علماء بنی اسرائیل میں سے تھا جو مستجاب الدعوات تھا۔ نازک موقع پر اسرائیلی اس کو آگے کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اسے شاہ مدین کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تو بادشاہ نے اسے جاگیر عطا کر کے اپنا ہمنوا بنا لیا۔ اس نے پیغمبر کا دین چھوڑ کر بادشاہ کا دین اختیار کر لیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو گمراہوں میں سے ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوج لے کر جنگ کرنے کے گئے تو اس قوم کا بزرگ جس کا نام بلعام تھا، اسے اس کی قوم کا رشتہ داروں اور ممتاز لوگوں نے درخواست کی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے حق میں بد دعا کریں، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرتا۔ آخر لوگوں کے اصرار پر مروت میں آ کر اس نے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کرامت سلب کر لی اور اس کی خاص مقامات سے اسے گرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم ہر اس شخص سے اندیشہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، پھر جب اس کے چہرے سے قرآن مجید کی شادابی چھلکنے لگے گی اور وہ اسلام کی چادر اوڑھ لے گا اور دن بدن دینی عروج پر ہوگا تو یکا یک اسے ہٹ جائے گا، قرآن مجید پشت پر ڈال دے گا اور اپنے ہمسایوں پر تلوار کھینچ کر دوڑے گا اور ان پر شرک کا الزام لگائے گا۔ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک سے قریب ترین کون ہوگا، الزام لگانے والا یا الزام لگایا جانے والا؟ فرمایا الزام لگانے والا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے علم سے حقیقی طور پر متصف نہ ہوا، کیونکہ آیات الہی کا علم صاحب علم کو مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق سے متصف کر دیتا ہے اور اسے اعلیٰ ترین درجات اور بلند ترین مقامات پر فائز کر دیتا ہے۔ بس اس نے کتاب کو چھوڑ دیا اور ان اخلاق کو دور پھینک دیا جن کا کتاب اللہ انہیں حکم دیتی تھی۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات چھوڑ دی، وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، کیونکہ اس کے پاس نور بصیرت اور ہدایت نہ رہی، اس لیے وہ اور اس کے اور شیطان کے وسوسوں کے قبول کرنے کے درمیان حائل نہ ہوئی۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وہ شخص صاحب علم تھا، ہدایت یافتہ تھا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نفع مند علم پر عمل کرتا تھا۔ جب شیطان نے اسے گناہوں پر آمادہ کر لیا اور ان میں گھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ سے نکل کر اپنے نفس کی پناہ میں آ گیا اور گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا
اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ یعنی اگر ہم چاہتے تو اسے آیات کے نفع مند ان پر عمل صالح کی توفیق عطا فرماتے اور دنیا اور آخرت میں معزز مقام پاتا اور اپنے دشمن سے بھی محفوظ ہو جاتا۔ اگر ہم چاہتے تو اس کا مقام بلند کرتے، علماء کے درجے تک پہنچا دیتے اور ہم اسے علم کی توفیق دیتے۔ وَلَكِنَّهُ مگر وہ اس نے ایسے کام کیے جو تقاضا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اعمال صالح کی توفیق نہ دے۔ اخلد الی الارض زمین کی طرف جھک گیا، اخلد بیٹھ رہا، پیچھے ہٹ گیا، وہ اپنی خواہشات و جذبات اور دنیا کی مقاصد کی خاطر کی طرف مائل ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ ہَوَاهُ اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے رب کی اطاعت چھوڑ دی۔ اس نے دنیاوی اور عارضی مفاد کی خاطر اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا اور اس کتاب کو اوپر سے پش ڈال دیا اور دامن جھاڑ کر اس سے ایسے الگ ہو گیا جیسے کوئی سانپ اپنے چمڑے کے خول سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت اور جانوروں کی فطرت میں فرق ہے۔ جانور اپنی فطرت کی خلاف ورزی پر قدرت نہیں رکھتا، وہ مجبور ہیں عملی طور پر بھی وہی کچھ کریں جو ان کی فطرت کے اندر ہے۔ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان نکالے ہانپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی تباہ کرنے والوں کو کتے سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے کتے کی مثال دی ہے اس کی خاص برائیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آیات ہدایت کو جھٹلانا، زمین کی محبت میں مبتلا ہو کر اسے چمٹ جانا، خواہشات کی پیروی کرنا۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہ مثال ہر اس شخص پر یہ مثال پوری اترتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آیات کا یعنی کتاب کا علم دیا لیکن وہ اس کے تقاضوں پر نہ چلے، ایمان کا راستہ اختیار نہ کرے، الٹا آیات سے کو جھٹلائے۔ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس انجام سے بچا لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو برے انجام سے بچا لیتا ہے جو آیات کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، جو زمین سے چمٹنے کی بجائے بلندی کی طرف اٹھتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے رب سے جڑ جائیں، جو نفس کی خواہشات کو دباتے ہیں۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واقعات سنائیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ شاید وہ اللہ تعالیٰ کی آیت سے مثالوں سے عبرت حاصل کریں، شاید وہ غور و فکر کریں اور انہیں سمجھ آ جائے تو اس پر عمل کریں۔ اس میں بہت بڑی وعید ہے ان علماء سوء کے لیے جو دنیا کی عارضی لذتوں کی خاطر آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں اور دنیا ہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ سورۃ الاعراف آیہ 177۔ اس شخص کی بہت بری مثال ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی دلائل کو جھٹلایا اور ان کا انکار کیا۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ پھیرتے ہیں اور اس پر دشمنی اور بغض کی نظر ڈالتے ہیں۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ اور اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے اپنے اوپر ظلم کو لازم کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جب ہم پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، جو آیت ہمیں سمجھ آئے تو اس پر فوراً عمل کریں، کبھی یہ نہ کہیں کہ کل کریں گے، کل نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔